بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلی نقلی کی پہچان کرنے والا اندھا۔ ایک راجا تھا، اس کے پاس ایک اندھا آدمی گیا اور کہنے لگا، حضور میں 3 باتیں جانتا ہوں۔ راجا نے پوچھا، وہ کون سی باتیں ہیں جو تو جانتا ہے؟ نابینا نے کہا، گھوڑوں کی پہچان جانتا ہوں کہ اصلی ہے یا نقلی، موتیوں کی پہچان جانتا ہوں کہ سچے ہیں یا کھوٹے، آدمی کی پہچان جانتا ہوں کہ کس خاندان سے ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر راجا نے وزیر سے کہا، اس کو رکھ لو، کبھی کام آ جائے گا، اور اس کو روزانہ 500 گرام چاول اور 250 گرام دال دے دیا کرو، کھائے گا اور پڑا رہے گا۔ راجا کے حکم کے مطابق اس کو رکھ لیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد گھوڑوں کا ایک بہت بڑا سوداگر بہت سے گھوڑے لے کر آیا، تو راجا نے درباری نوکروں سے کہا کہ جا کر دیکھو، کوئی اچھا گھوڑا ہو تو ہماری سواری کے لیے خرید لو۔ درباری نوکر دیکھنے گئے، گھوڑے کے پورے ریوڑ میں ایک گھوڑا پسند کیا، تو کسی نے کہا، حضور وہ نابینا کہتا تھا کہ میں گھوڑوں کی پہچان جانتا ہوں، اس کو یہ گھوڑا دکھلائیے، کئی مہینے سے مفت میں دال چاول کھا رہا ہے۔ راجا نے کہا، ارے ہاں، اس اندھے کو بلا لاؤ۔ راجا کے کہنے سے نابینا بلا کر لایا گیا۔ راجا نے کہا، ابے اندھے، تو کہتا تھا کہ میں گھوڑے کی پہچان جانتا ہوں، ہمارے لیے ایک گھوڑا درباریوں نے پسند کیا ہے، اس کو دیکھو تو وہ کیسا ہے۔ نابینا نے کہا، حضور مجھے اس گھوڑے کے پاس پہنچا دیں یا پھر میرے پاس گھوڑا لایا جائے۔ راجا نے حکم دیا کہ گھوڑا یہاں لایا جائے۔ راجا کا حکم ہوتے ہی گھوڑے کو لا کر نابینا کے ہاتھ میں اس کی رسی تھما دی گئی۔ نابینا گھوڑے کے اوپر بہت دیر تک ہاتھ پھیرتا رہا، پھر سمجھ کر کہنے لگا، حضور گھوڑا تو بہت اچھا ہے، لیکن پانی میں بیٹھ جائے گا۔ راجا نے کہا، ابے اندھے، گھوڑا بھی کہیں پانی میں بیٹھتا ہے؟ کیا یہ بھینس ہے جو پانی میں بیٹھ جائے گی؟ نابینا نے کہا، حضور اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو اس گھوڑے کو پانی کے نہر سے گزار کر دیکھ لیجیے۔ راجا نے نوکروں کو حکم دیا کہ گھوڑے کو فلاں نہر کے پاس لے جاؤ۔ نوکر جب گھوڑے کو نہر کے پاس لے گئے تو پانی دیکھتے ہی وہ نہر میں جا کر بیٹھ گیا۔ نوکروں نے بڑی مشکل سے مار کر پانی سے نکالا اور دربار میں لے جا کر راجا سے سارا واقعہ بیان کیا۔ راجا کو بڑا تعجب ہوا کہ نابینا کی بات صحیح ہو گئی۔ چنانچہ اس نے نابینا سے پوچھا کہ آخر گھوڑے کے پانی میں بیٹھ جانے کا سبب کیا ہے؟ نابینا نے کہا، حضور اس گھوڑے کی ماں بچپن میں مر گئی تھی، اس کو بھینس کا دودھ پلا کر پالا گیا۔ سوداگر نے کہا، حضور واقعی اس کی ماں بچپن میں مر گئی تھی، میں اسے بھینس کا دودھ نہ پلاتا تو کیا کرتا؟ جب نابینا کی بات صحیح ثابت ہو گئی تو راجا نے اندھے سے کہا، ابے اندھے، یہ تو بتا، تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ اس گھوڑے کی ماں بچپن میں مر گئی تھی اور اس کو بھینس کا دودھ پلایا گیا ہے؟ نابینا نے کہا، حضور گھوڑے کی پیٹھ کی جو ہڈی ہوتی ہے، اس سے اس گھوڑے کی پیٹھ کی ہڈی 2 انگلی بڑی ہے، یہ ہڈی بھینس کا دودھ پلانے سے بڑھ جاتی ہے۔ راجا نے کہا، یہ اندھا تو بڑے کمال کا آدمی ہے۔ حکم دیا کہ اس کو آج سے 1 کلو چاول اور 500 گرام دال دی جائے۔ اب کچھ نابینا کا بھاؤ بڑھا۔ ایک مرتبہ موتیوں کا سوداگر آیا تو راجا نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اگر اچھے ہوں تو لے لو۔ درباریوں نے کہا، حضور وہ نابینا کہتا تھا کہ میں موتیوں کی پہچان بھی جانتا ہوں، اس کو بلا کر موتیوں کی جانچ کرا لیں۔ راجا نے کہا، ہاں، یہ اچھا تم نے یاد دلا دیا۔ راجا نے حکم دیا کہ اندھے کو فوراً دربار میں حاضر کرو۔ جب نابینا دربار میں آیا تو راجا نے کہا، ابے اندھے، تو نے کہا تھا کہ موتیوں کی پہچان جانتا ہوں، ہمارے آدمیوں نے چند موتی پسند کیے ہیں اور ہمیں بھی پسند ہیں، بتاؤ یہ سچے ہیں یا کھوٹے؟ نابینا نے کہا، موتی ہمارے ہاتھ میں دے دیجیے۔ موتی اندھے کے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ نابینا نے ان موتیوں کو اپنے منہ میں ڈال کر 10 منٹ کے بعد نکالا اور کہا، حضور یہ موتی بالکل کھوٹے ہیں۔ راجا نے موتی کے سوداگر کو بلا کر کہا، یہ ہمارا نابینا آدمی بہت تجربہ کار ہے، یہ کہتا ہے کہ موتی بالکل کھوٹے ہیں۔
تم ایسے کھوٹے موتی لے کر ہمارے دربار میں تجارت کے لیے آئے ہو؟ سوداگر نے کہا حضور سچ ہے، یہ موتی بالکل کھوٹے ہیں، مگر میں انہیں صرف اس نیت سے لے کر آیا تھا کہ اس کی پہچان کرنے والا بھی کوئی ہے کہ نہیں۔ راجا نے نابینا سے کہا تجھے نظر تو آتا نہیں، پھر تو نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ موتی کھوٹے ہیں؟ نابینا نے کہا حضور میں ان موتیوں کو منہ میں ڈال کر 10 منٹ تک گھماتا رہا مگر کچھ پتہ نہ چلا، کیونکہ جو سچے موتی ہوتے ہیں اس کو منہ میں ڈالنے سے 2-4 منٹ ہی میں لعاب پیدا ہونے لگتا ہے، اور اگر کھوٹے ہوتے ہیں تو منہ میں خراش پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ موتی منہ میں خراش پیدا کر رہے تھے، اس لیے میں سمجھ گیا کہ یہ کھوٹے ہیں۔ نابینا کی یہ بات سن کر راجا بہت خوش ہوا اور وزیر کو حکم دیا کہ اس کو جتنا چاول دال روزانہ ملتا ہے اس میں کچھ اضافہ کر دو۔ وزیر نے 1 پاؤ چاول دال کا اضافہ کر دیا۔ راجا نے نابینا سے کہا ابے اندھے تیری 2 باتیں تو بالکل صحیح ثابت ہو گئیں، تیری ایک بات باقی رہی کہ تو آدمی کی پہچان جانتا ہے، وہ کس خاندان کا ہے، تو ہمیں بتا کہ میں کس خاندان کا ہوں۔ نابینا نے کہا حضور آپ نہ پوچھئے کہ آپ کس خاندان کے ہیں، کسی دوسرے آدمی کا خاندان پوچھئے۔ راجا نے کہا میں اپنا خاندان اس سے پوچھوں گا، دوسرے کا کیوں پوچھوں؟ نابینا نے کہا حضور اگر آپ اپنا خاندان پوچھنا چاہتے ہیں تو بھرے دربار میں مت پوچھئے، تنہائی میں پوچھئے۔ راجا نے کہا میں بھرے دربار میں سب کے سامنے پوچھوں گا، میں راجا ہوں، کسی سے ڈرتا تھوڑے ہی ہوں۔ نابینا نے کہا اگر آپ اپنا خاندان بھرے دربار میں سب کے سامنے پوچھنا چاہتے ہیں تو حضور آپ ہمیں معافی نامہ لکھ کر دیں کہ آپ مجھے غصہ میں آ کر قتل نہیں کروائیں گے، تاکہ میں بالکل بے فکر ہو کر آپ کا خاندان بتا سکوں۔ راجا نے کہا میں اپنا خاندان تجھ سے پوچھتا ہوں، اس میں تم کو قتل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ نابینا نے کہا نہیں سرکار، آپ مجھے پہلے معافی نامہ لکھ کر دے دیں تو میں آپ کا خاندان بتا دوں گا۔ نابینا کے کہنے پر راجا نے اس کو معافی نامہ لکھ کر دے دیا اور کہا ابے اندھے اب بتا میں کس عالی خاندان کا ہوں؟ اس پر نابینا نے کہا حضور معاف کیجیے گا، آپ بنیے کے خاندان سے ہیں۔ یہ سن کر راجا کو بڑا تعجب ہوا کہ میں راجا ہوتے ہوئے بنیے کے خاندان سے کیسے ہو گیا۔ نابینا نے کہا حضور آپ کی امی صاحبہ ابھی زندہ ہیں، ان سے جا کر آپ پوچھ لیجئے۔ راجا نے اپنی امی کے پاس گیا اور کہا امی ایک اندھا آیا ہوا ہے، وہ بہت تجربہ کار ہے، اس نے گھوڑے کی پہچان بتا دی، موتیوں کو پہچان لیا کہ اصلی ہیں یا نقلی۔ میں نے اپنے کو پوچھا کہ میں کس خاندان کا ہوں تو کہتا ہے کہ تو بنیے کے خاندان سے ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تو اس کی امی نے کہا بیٹا یہ بات بالکل سچ ہے۔ تو راجا نے کہا وہ کیسے؟ اس کی امی نے کہا ہمارے کوئی اولاد نہیں تھی، راجدھانی میں 2-4 مخصوص آدمیوں نے مشورہ دیا کہ کسی بچے کو گود لے لیا جائے اور خوشی میں شہنائیاں اور باجے بجائے جائیں اور اعلان کر دیا جائے کہ راجا کے گھر لڑکا ہوا ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ راج پاٹ اور حکومت کون کرے گا؟ لہٰذا ان لوگوں کے مشورے کو قبول کر لیا گیا اور شہر میں تلاش ہونے لگی، کسی کے گھر خوبصورت اور تندرست بچہ پیدا ہو تو اس کو گود لے لیا جائے۔ اتفاق سے تمہارا جنم ایک بنیے کے گھر ہوا، تم خوبصورت اور تندرست تھے، لوگوں نے تم ہی کو گود لینے کا مشورہ دیا گیا۔ خوب دھوم دھام ہوئی اور اعلان کر دیا گیا کہ راجا کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس کی امی نے پوچھا بیٹا یہ بات صرف 2-4 آدمیوں کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں کہ تم نے مجھے گود لیا ہے، اس اندھے کو کیسے پتہ چلا؟ یہ تو بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ اس کی امی نے کہا اس اندھے سے پوچھ تو صحیح تجھے کیسے معلوم ہوا کہ تو بنیے کے خاندان سے ہے؟ راجا نے اندھے کو بلا کر کہا تیری بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن میری امی کہتی ہیں یہ بات تو کسی کو معلوم نہیں، اس اندھے کو کیسے معلوم ہو گیا؟ راجا نے کہا ابے اندھے تو وہاں کہاں چھپ کر کھڑا تھا یا کسی نے تجھے بتایا؟ آخر اتنا بڑا راز تجھے کیسے معلوم ہوا؟ نابینا نے کہا حضور نہ تو میں وہاں کہیں چھپا ہوا تھا، نہ مجھ سے کسی نے بتلایا اور نہ ہی میں نے کسی سے پوچھا، یہ بات بڑی آسانی سے مجھے معلوم ہو گئی، اس طریقہ پر کہ جب میری 2 باتیں آپ کے سامنے صحیح ثابت ہو گئیں تو اگر آپ کسی اچھے خاندان سے ہوتے تو مجھے انعام میں زمین جاگیر دیتے یا مکان ہی رہنے کے لیے دے دیتے، اگر اتنا نہ ہوتا تو کچھ رقم تو ضرور ہی انعام میں دیتے، لیکن آپ نے جب بھی انعام دیا
تو دال چاول ہی دیا۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ آپ بنیے کے خاندان سے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ مزاج، شرافت، تہذیب، بول چال اور رہن سہن میں نسل اور خاندان کا بہت بڑا دخل ہے۔ آدمی جس خاندان کا ہوتا ہے اس خاندان کی تہذیب، عادات و اطوار اور سوچ و فکر نمایاں طور پر اس میں پائی جاتی ہے۔